آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 اور 195 کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کا جو مضمون ہمارا کل سے چل رہا ہے وہ جہاد سے متعلق چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 190 میں 190 سے لے کر 190، 191، 192 اور 193 چار آیتیں کنٹینیو قتال سے متعلق اور جہاد سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا کہ جو افراد آپ پر حملہ آور ہو جائے اور آپ حضرات پر قاتلانہ حملہ کرے اور آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تم بھی خاموش نہ بیٹھو بلکہ ان سے جنگ کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سہنے سے منع فرمایا ہے اور جواب دینے کا حکم فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ یعنی یہ تو بتا دیا ہے آیت نمبر 193 میں کہ جنگ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے جنگ کرو تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ جو فتنہ پروری ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، کرپشن ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے، مظلوموں کو ان کا حق دلانے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے اسلام میں جنگ کو مشروع کیا گیا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اگر وہ لوگ باز آ جائے جنگ کرنے سے تو یہ یاد رکھو کہ دشمنی صرف اور صرف ظالموں سے کی جاتی ہے۔ جی، ظالمین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی دوسرے مذہب کا ہے اس لیے اس سے لڑائی کی جائے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ عقائد میں اختلاف ہوگا، مذہب میں اختلاف ہوگا، طریقوں میں اختلاف ہوگا، زبانوں میں اختلاف ہوگا، اور رنگ میں اختلاف ہوگا، نسل اور خاندان میں اختلاف ہوگا۔ وہ سارے اختلافات کے باوجود کبھی کسی پر ہاتھ اٹھانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ظالم ہو۔ اگر کوئی کسی کا مال ظلماً کھینچ لیتا ہو، یا کسی کی جان خطرے میں ڈال دیتا ہو، کسی کی جان لینا چاہتا ہو، کسی کے وطن پہ قبضہ کرنا چاہتا ہو، کسی کا مکان توڑنا چاہتا ہو، تو اس کے خلاف جو ہے پھر اس مظلوم کو بچانے کے لیے اور اس ظالم کو روکنے کے لیے ظلم سے جہاد مشروع کیا گیا ہے۔ اب آگے بات آتی ہے آیت نمبر 194 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ۔ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جیسا قتال کے لیے حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح سے وہ تم کو نکالے اس طرح سے تم ان کو نکالو، جس طرح سے وہ تم سے جنگ کرے اس طرح سے تم ان سے جنگ کرو۔ اسی طرح سے اگر وہ دشمنان عدل و انصاف اگر ظلم کرتے ہیں اور حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھتے، حرمت والے مہینے کیا؟ ایام جاہلیت میں رجب کا مہینہ جو کہ نیکسٹ آنے والا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اور 3 مہینے کنٹینیو، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ سال کا، یہ کنٹینیو ایک ساتھ، اور رجب، یہ مہینوں میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب 7واں مہینہ ہے، رجب 7واں مہینہ ہے، تو 7واں مہینہ، 11واں اور 12واں اور پہلا مہینہ، یہ 4 مہینوں کو کیا کہتے ہیں؟ حرمت والے۔ ایام جاہلیت سے عرب لوگ اس کو حرمت والے مہینے سمجھتے، حرمت والے یعنی ان کا لحاظ کرنا، ان کا احترام کرنا، اور ان مہینوں کے اندر وہ جو راستہ کاٹنے والے، ڈکیتی ڈالنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ بھی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، ان مہینوں کا خیال کرتے ہوئے ڈاکے نہیں ڈالتے تھے، جنگیں نہیں لڑی جاتی تھی۔ کتنی بھی بڑی دشمنی ہو، اگر چاند نظر آ جائے ان مہینوں میں سے کسی ایک مہینہ شروع ہونے کی اطلاع آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی کسی پر ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ تو کثرت سے اس میں سفر ہوتے، کثرت سے لوگ اس میں حج کرتے اور کثرت سے اس میں تجارت کرتے۔ یہ 4 مہینوں میں لوگ بہت آزادی سے کام کرتے کہ کوئی کسی کا خون نہیں بہاتا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے کا بھی لحاظ نہ رکھے، اسلامی اقدار، اسلامی احکام تو یہ ہے کہ کسی کا بھی ظلماً مال نہ کھینچا جائے، کسی کو بھی ظلماً قتل نہ کیا جائے، غیر ضروری کسی سے جنگ نہیں کیا جائے، یہ اسلام کے احکام ہے۔ لیکن ایام جاہلیت کے مطابق جو ہے وہ جو جہال ہوتے تھے، وہ جو کافر ہوتے تھے، وہ بھی جن چیزوں کا لحاظ کرتے تھے، کفار مکہ نے ان چیزوں کا لحاظ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا۔ یعنی حالانکہ یہ یعنی اسلام سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے یہ چیز رائج تھی کہ وہ ان مہینوں میں کسی پر حملہ نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کا ارادہ کیے جب آپ مدینہ شریف میں رہتے تھے، مکہ فتح ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ کیے کہ ہم جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آتے ہیں واپس، اور ارادہ کر لیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب ارادہ کر لیے تو اہل مدینہ میں سے بھی بہت سارے لوگ اور مہاجرین اور انصار میں سے ایک بڑی تعداد سرکار کے ساتھ تیار ہو گئی، تقریباً 1400 آدمی، اختلاف روایات کے ساتھ 1400 آدمی لگ بھگ عمرہ کی نیت سے یا حج کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔ اور مکہ مکرمہ کی طرف جب گئے اور مکہ پر حکومت اس وقت تک کفار کی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی القعدہ کا مہینہ اختیار کیا۔ ذی القعدہ کا مہینہ 11واں مہینہ، کیونکہ یہ سب کے نزدیک حرمت والا مہینہ تھا اور اس میں کوئی تلوار نہیں نکالتا تھا اور کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پرامن طریقے سے جائیں گے، پیسفلی جو ہے وہاں پر طواف بھی کریں گے، سعی بھی کریں گے اور اپنے قربانیاں دیں گے، حلق کریں گے اور پلٹ کر واپس آ جائیں گے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور مدینہ منورہ سے چل پڑے، مکہ مکرمہ کے قریب تک پہنچے، حدیبیہ ایک مقام ہے، حدیبیہ، اس مقام پر کفار راستہ روک دیے، مشرکین مکہ اس مقام پر راستہ روک دیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، اور ان کو عمرہ کے لیے جانے کی اجازت نہیں دیے، اور یہ کہہ دیے کہ اگر تم داخل ہونے کی ارادہ کریں گے تو ہم پھر جنگ کر دیں گے، اور باضابطہ انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے اور اپنی فوج کو وہاں پر ڈپلوائے کر دیا اس علاقے میں، تاکہ اس علاقے سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھ کر آئے تھے، اور سارے لوگ آپ کے ساتھ احرام باندھ کر آئے تھے، اور ساری تیاری صرف عمرے کی اور حج کی تھی، طواف کعبۃ اللہ کا ارادہ تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے وہاں پر زیادتی کی ایک ایسے موقع پر جب کہ سارے کفار میں بھی اس مہینے کا لحاظ کیا جاتا، اور بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر ہو تو ان مہینوں کے درمیان تجارت بھی کر سکتا ہے اور ان مہینوں میں حج بھی کر سکتا ہے، کوئی کسی کو منع نہیں کرتا، کوئی کسی کے جان کے لیے تھریٹ نہیں بنتا۔ لیکن کفار جو ہے اس مہینے کا لحاظ نہیں کیے اور جا کر وہاں پر کیا کہتے ہیں راستہ روک دیے۔ بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہوئی، بڑی لمبے چوڑے مذاکرات ہوئے، ڈائیلاگ ہوا، مسلمانوں کی طرف سے گفتگو ہوئی، کفار کی طرف سے گفتگو ہوئی، پہلے فاصلے سے گفتگو ہوئی، پھر آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوئی، اور بہرحال بہت سارے باتیں ہوتے رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور نمائندہ یعنی کفار کے ذمہ داران سے گفتگو کے لیے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کے اندر بھیجتے ایز اے ایمبیسڈر، ایز اے نمائندہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جاتے ہیں اور مکہ میں، اور جو ہے ان کو کفار آفر کرتے ہیں کہ آپ اکیلے جب اندر آ گئے ہیں، ہم پوروں کو تو اندر نہیں آنے دیں گے سرکار کو اور باقی لوگ کو، لیکن آپ کیونکہ اندر آ گئے ہیں تو آپ طواف کر لیجئے۔ زمانہ دراز ہوا آپ لوگ کو کعبۃ اللہ کو دیکھ کر، مدینہ چلے گئے تھے چھوڑ کر، تو بڑی یاد آتی ہوگی، بڑی آپ کی دلچسپی ہوتی ہوگی، ایک کام کریے، آپ کو اکیلے کو ہم پرمیشن دیتے ہیں، آپ طواف کر لیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کرتے ہیں تو میں طواف کروں گا، اگر سرکار کو آپ لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں اور باقی مسلمانوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو پھر میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اجازت بھی ہے لیکن میں طواف نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ بات چیت کے دوران وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ ادھر ایک کیونکہ جنگ کی صورتحال جیسی بن گئی تھی اور انہوں نے تلوار اٹھا لیے تھے کفار، تو ایک ڈر جیسا ایک خیال مسلمانوں میں پھیل گیا کہ شاید یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ شہید کر دیے۔ لیکن خبر پکی نہیں تھی،
اندازے تھے سب لوگ کہ شاید ایسا ہو گیا ہوگا، شاید ایسا ہو گیا۔ ایک مسلمانوں میں بے چینی اور گھبراہٹ جیسی حالت بنتے جا رہی تھی، ایک ٹینشن بلڈ اپ ہوتے جا رہا تھا وہاں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اندر ایک استحکام لانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے اور سب کو قریب بلا لیے۔ سارے افراد وہاں پر جمع ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ اگر دیکھو بات چیت پر امن ہو رہی ہے، لیکن اگر حضرت عثمان کو یہ لوگ قتل کر دیے ہیں، اگر یہ بات پکی معلوم ہو جاتی ہے کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا، تو پھر ہم خالی نہیں جائیں گے، ہم بھی جنگ کریں گے اور عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور اس پر جو ہے میدان نہیں چھوڑنے، اور کیونکہ آئے تھے تیاری سے عمرہ کے، جنگ کی تیاری سے نہیں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب یہ اس طرح سے ظلم ہو تو جس حالت میں بھی ہے ہم اس حالت میں ان سے جنگ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات رکھے اور اس سے مسلمان بڑے مطمئن ہوئے کہ ہاں یہ بالکل ہم اس طرح سے کریں گے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک آگے فرمائیں، تمام صحابہ اس بات پر عہد لیے کہ ضرورت پڑنے پر ہم یہاں پر جنگ کر لیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں قسم کے لیے، بیعت کے لیے، جو ایک اوتھ ہوتا نا، ایک قسم ہوتی ہے، ایک بیعت ہوتی ہے، سارے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں اور سب کے ہاتھوں کے اوپر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتا ہے جو سورہ فتح کی مشہور آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت جہاد تھا، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ پر، یہ اللہ کے پاس یہ لوگ قسم کھاتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، دست مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک سارے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھے تھے اس قسم میں اور اس بیعت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، حالانکہ ان پر ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو تعبیر فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث، اور تفصیل ہے اس کی۔ تو بہرحال اس طرح سے ہوا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں جنگ کی تیاری کر لی گئی، جنگ کی تیاری کر لی گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر وہ لوگ حرمت والے مہینے کا لحاظ نہیں کریں گے تو ہم بھی پھر اس حرمت والے مہینے کا ان کے مسئلے میں پھر لحاظ نہیں کریں گے۔ اگر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذی القعدہ میں اچھا ایگریمنٹ اس طرح سے ہو گیا کہ اس سال کیا کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے تھے اور پھر جنگ کے ماحول تھوڑا سا کم ہوا، لیکن کفار اجازت نہیں دیے، تو طے یہ ہوا من جملہ باتوں کے یہ بات طے ہوئی کہ اس سال واپس چلے جائیں گے اور نیکسٹ ایئر آئیں گے، عمرہ کریں گے اور ان کو روکا نہیں روکا جائے گا ان کو۔ اور بھی بہت سارے ہیں اس کے اندر شروط صلح حدیبیہ جو ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ذبح کر دیتے ہیں اپنا جانور اور حلق کر دیتے ہیں، یعنی جو حج اور عمرہ کے بعد جو اعمال کیے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیے اور واپس پلٹ کر چلے گئے۔ اور نیکسٹ ایئر پھر ذی القعدہ کے مہینے میں، اسی مہینے میں عمرۃ القضاء نام سے ایک قافلہ نکلا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمرہ رہ گیا تھا وہ عمرہ فرمائے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد کے ساتھ۔ تو الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والے مہینے کے ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ بھئی حرمت والا مہینہ ہے، اگر وہ لوگ اس میں مارتے بھی چلے جائیں تب بھی ہم کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اس طرح سے نہیں۔ جیسا کہ حکم دیا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ کے اطراف تم جنگ نہیں کرنا، الا یہ کہ اگر وہ لوگ جنگ شروع کر دیں اور مسجد حرام کا لحاظ نہیں کرے اور تم پر حملہ آور ہو گئے تو تم کو ایسے ہی مفت میں مر جانا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ لوگ وہاں پر جنگ کرے تو پھر تم بھی جنگ کرنا ہے۔ جس طرح سے اس مقام کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کی حرمت کے لحاظ میں خاموش رہنا ہے، لیکن اگر وہ لوگ شروعات کر دیں تو پھر ظلم کا جواب دینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے یہ اسپیس سے متعلق ہوا، پلیس سے متعلق ہوا، ٹائم سے متعلق بھی فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کوئی بھی مہینہ ہو، عام مہینے ہو یا حرمت والے مہینے ہو، خاص موقع بھی اگر ہو، اگر وہ لوگ حملہ آور ہو جائیں، اگر وہ لوگ ظلم کریں تو ظلم کا جواب دیا جا سکتا ہے اور ان کو جنگ کے بدلے میں جنگ کی جا سکتی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ساری حرمتیں جو ہوتی ہے وہ قصاص ہے۔ قصاص کے بارے میں ہم بتائے تھے، قصاص کہتے ہیں قصہ یا قصو، یعنی اس کے بالکل جس طرح سے وہ چلا ہو اس طرح سے چلنا، جی کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ یہ فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ساری حرمتیں قصاص ہے، کہ کوئی کسی کی جان لے لے گا تو اس کے بدلے میں جان جائے گی، کوئی کسی متبرک مقام پر بھی حملہ آور ہوگا تو وہی متبرک مقام پر اس کو جواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی خاص موقع پر برکت والے ٹائم پر جس کا احترام کرنا چاہیے اس کا لحاظ کرے بغیر اگر تم سے جنگ کرے گا تو اس میں تم کو بھی اس طرح سے جواب دیا جائے گا، اسی موقع پر کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، فمن اعتدى علیکم، پس جو کوئی تم پر حد سے بڑھ کر اعتداء کرے، تم پر حملہ آور ہو جائے، تمہارے ساتھ زیادتی کرے، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جس طرح سے اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تم بھی اس زیادتی کا جواب دو، اسی طرح سے تم پر ان کے ساتھ زیادتی کرو، یعنی ان کے ظلم کا جواب دو، ان کے اعتداء اور ان کے آگے بڑھنے، حد سے آگے بڑھنے، ان کے ظلم کرنے اور ان کے جنگ کرنے کا تم بھی جواب دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو یہاں پر کیوں آیا؟ یعنی اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو اس کا جواب اتنا ہی دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں دیا جاتا۔ کہ کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو گئے تو آپ حملہ کر کے اس کے پورے خاندان اور اس کے پورے ملک کو مٹا دے رہے، نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اگر آرمی میں جنگ شروع ہو گئی، فوج کے ذریعے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کی فوج سے لڑ سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے 4 آدمی مارے آپ ان کے 4 آدمی مار سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی آرمی سے لڑے اور آپ اس کے یعنی اگر جیت جائیں تو اس کے شہر میں گھس کر جہاں جو چاہے کر دیں۔ اب آج دیکھ رہے ہیں نا، ہم بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ یمن میں جو ہے سٹی صنعاء اور مختلف علاقوں میں، کیپٹل سٹیز میں بیچ بستیوں میں بم ڈال دیا جا رہا ہے۔ محاذ پہ جنگ نہیں لڑ سک رہے ہیں، آرمی سے نہیں لڑ سک رہے ہیں تو سویلینز کے اوپر بم ڈال دے رہے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے یہ ظالم لوگ کا شیوا ہے، اللہ سے ڈرنے والا اس طرح سے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جس طرح سے تم سے وہ جنگ کر رہے ہیں بس اسی طرح سے تم ان سے جنگ کرو، اسی طرح سے تم ان سے جنگ کرو۔ اگر کیا کہتے ہیں، اگر حد سے بڑھ کے، یعنی انہوں نے جتنا ہمارے ساتھ کیا اگر اس سے بڑھ کے ان کے ساتھ کر دیا جائے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے، یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ سویلینز پہ بم ڈالے تو کیا ہم سویلینز پہ بم ڈال سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ڈال سکتے۔ اگر وہ سویلینز پر ظلم کر رہے ہیں تو کرنے والی تو آرمی ہے اور آرمی چیف ہے اور گورنمنٹ ہے، عوام الناس تو یہ ظلم نہیں کیے نا، عوام الناس کا اس سے کیا دخل ہے؟ تو جو حاکم، جو آرمی، جو لوگ اس طرح سے کیے ان کو سزا دی جائے گی، نہ کہ وہ لوگ ہمارے بستیوں میں ڈال دیے تھے لہذا ہم ان کی بستیوں میں بم ڈال دیں گے۔ اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ لائیو جا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ اگر ہم بھی اس طرح سے اگر نہیں کریں جس طرح سے وہ لوگ کر رہے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ نہیں، جو لوگ متقی ہوتے ہیں اللہ کا، یعنی جنگ کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں بھی اللہ کا لحاظ کرتے ہیں اور جتنا انصاف ہے بس اتنا ہی کرتے ہیں، بلکہ کئی جگہوں پہ معاف بھی کر دینا پڑتا ہے، چھوڑ دینا بھی پڑتا ہے، لیکن بڑھ کے نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رہتی ہے۔